السلام علیکم ناظرین، بات کرتے ہیں محبت کی۔ وہ کون سی محبت ہے جو مقدس اور پاک ہے؟ وہ کون سی محبت ہے جسے مقدس کہا جا سکتا ہے؟ ناظرین، پاک اور مقدس محبت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جسے مقدس کہا جا سکتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں جو چل رہا ہے کہ آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے محبت کر کے اپنی محبتوں کو پاک اور مقدس کہتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی محبت کو مقدس کہنا جائز نہیں۔ خاص وہ لوگ جنہوں میں کوئی رشتہ نہیں اور اپنی زندگی میں لیلا مجنوں کی جھوٹی کہانیوں اور قصوں پر یقین کر کے آج بھی چل رہے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ارے پیار کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے اور وہ اسے نہ ملے، اس کا مطلب کہ وہ اسے شادی نہ کر سکے اور مر جائے تو اسے شہیدی کا درجہ ملے گا۔ بے شک اس حدیث پر ہمارا ایمان ہے اور یہ سچ بھی ہے، لیکن کیسی محبت؟ وہ محبت، وہ پیار جس میں ہم خدا کی ناشکری نہ کریں، وہ محبت جس میں انسان اندھا نہ ہو، وہ محبت جس میں ہم خدا کو نہ بھولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مرد سے اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور عورتوں کو نہ دیکھو، اور عورتوں سے فرماتا ہے کہ مردوں سے پردہ کرو۔ اس پر ایک صحیح حدیث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر کسی عورت پر تمہاری نگاہ بھولے سے پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہ نیچے کر لو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ شیطان کی۔ تو اس حدیث سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور آج کے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کی آپس میں کوئی پردہ نہیں۔ آج کل کے نوجوان ایک دوسرے سے سالوں تک افیئر میں رہتے ہیں، فون پر باتیں کرتے ہیں، میسیجز، ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور گھومنا پھرنا، اور اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری محبت پاک ہے اور مقدس ہے، اور اس پر یہ کہنا کہ اپنی محبت کو زلیخا کی محبت سے ملانا، کمپیئر کرنا، جو کہ ممکن نہیں۔ ناظرین، غور کرنے کی بات ہے، زلیخا کی محبت سے اپنی محبتوں کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ زلیخا کی محبت خاص تھی۔ زلیخا نے یوسف سے محبت کر کے اپنے خدا کو پا لیا، اور آج لوگ انسانوں سے محبت کر کے خدا کو بھول جاتے ہیں، اپنی محبت کی خاطر اپنا ایمان بدل دیتے ہیں۔ کنوارے نوجوان ہیں تو اپنے والدین کی عزتوں کو رون دیتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو بھگا کر لے جا رہے ہیں، اور لڑکیاں، انہیں تو اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اپنے والدین کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پردہ نہیں، حیا نہیں۔ یہاں تک اتنا ہی نہیں، شادی شدہوں کو بھی ایسی محبت ہو رہی ہے۔ لعنت ہے! یہ کس طرح کی محبت ہے؟ کوئی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اور حد تو جب ہوتی ہے کہ لوگ اپنی محبت کو پانے کے لیے کسی کا قتل کر دیتے ہیں۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ وہ محبت ہے جس کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؟ ذرا سوچیں، بالکل نہیں۔ ناظرین، یہ وہ محبت نہیں۔ آج کل کے معاشرے میں سبھی لوگوں کو اس طرح کی محبت ہو رہی ہے جیسے کسی کو نشے کی لت لگی ہو، عادت ہو،
جیسے ایک دوسرے کو دیکھ کر انسان کو عادت ہو جاتی ہے۔ یہ عشق نہیں، یہ عشق بازی ہے۔ اب آپ سوچیں عشق کی حقیقت کیا ہے؟ عشق کی حقیقت تو ایک اتفاق ہے، جان لیں آپ۔ کیا سبھی کو اتفاق ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہ وہ معاف فرماتا ہے جو بندہ بھولے سے کر دے اور بندے سے بھولے سے ہو جائے، نہ کہ وہ گناہ جو جان بوجھ کے کیا جائے۔ اب آپ سوچیں کہ اس طرح کی محبت کا اتنا درجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی محبت کیوں نہیں کی؟ اگر ایسی محبت کا اتنا درجہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو 11 بیویاں تھیں، تو پہلے وہ ان سے محبت کرتے پھر نکاح کرتے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ جائز نہیں۔ اور کرتے ہی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت پر نگاہیں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ اس پر صحیح حدیث تو میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ اور آج کل کے نوجوان لڑکوں کا حال تو دیکھیں آپ، وہ پہلے ہی سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں تو لو میرج ہی کرنی ہے۔ اس کا صاف صاف یہ مطلب ہوا کہ کسی کی بہن بیٹیوں پر نگاہیں ضرور اٹھائیں گے۔ آپ اس بات پر غور کر کے سوچیں، لو میرج تو تبھی ہوگی جبکہ عورت کی اوڑھی ہوئی چادر پر نظر ڈالنے کو اسلام منع فرماتا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کے اس معاشرے میں جو تحفے محبت میں دیے جاتے ہیں، اسلام میں ان تحفوں کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں ایسے تحفے رشوت کہلاتے ہیں، اور عاشق و معشوق جن کی محبتوں کا جھنڈا آج لہرایا جا رہا ہے، یہ اپنی ناجائز محبت میں گرفتار ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ ناظرین، مرد ہو یا عورت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ حیا کل کی کل ہی بھلائی ہے، یعنی حیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ناظرین، اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی بنیادی تعلیم بھی سکھائیں۔ اگر آپ بچپن سے ہی انہیں اسلامی تعلیم دیں تو اس زمانے کا غلط رنگ ڈھنگ ان پر کوئی اثر نہ دے گا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا میرا صحیح مقصد یہ ہے کہ لوگ عشق بازی سے باز آئیں۔ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اپنے خدا کی نافرمانی کر کے، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے سے اپنی چاہتوں کو پوری کرنا فضول ہے، خود غرضی ہے۔ اپنوں کو ناخوش کر کے انسان خود کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اسلام میں محبت کی کیا حقیقت ہے، سمجھائیں۔ نگاہوں کا پردہ اور عورتوں کو پردہ کرنا سکھائیں، اور سکھائیں کہ مرد اپنی نگاہوں کو اپنی بیویوں کی امانت رکھو، اور عورتوں اپنے آپ کو اپنے شوہروں کی امانت رکھو۔ اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈالے، اور ہماری زندگی کا صحیح مقصد خدا کی عبادت کرنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نصیب ہو، اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔